مفتی صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں کون سی ایسے کام ہیں جن کاموں سے بچنا چاہیے اور لوگ یہ منحوس اس مہینے کو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، سفر کا مہینہ جو منحوس کہا گیا ہے اور اس کو جو سمجھا گیا ہے، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عرب میں زمانے جاہلیت میں ایک معاملہ یہ تھا کہ وہ محرم کے مہینے کو بڑا حرمت والا سمجھتے تھے، اور ہے بھی، محرم کا مہینہ حرمت والا ہے۔ تو اس میں محرم کے مہینے میں وہ تمام کاموں کو کرنے سے بچتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے۔ یعنی جیسے ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں نا کہ برے کام نہیں کریں گے، یعنی عام طور سے جو لوگ گالی بکنے والے ہوتے ہیں وہ رمضان میں گالی نہیں بکتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، بے نمازی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح سے رمضان کے میں لوگ گناہ کم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ بڑا مقدس ہے، اسی طرح سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ جو محرم کا مہینہ ہے نا، اس کو لوگ بہت زیادہ متبرک سمجھتے تھے، جو کہ ہے بھی، آج بھی ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ اس کا جو اگلا مہینہ ہوتا تھا سفر کو، اس کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ اس میں پھر وہ محرم بھر بڑا مقید رہتے تھے، اس کی حرمت پامال نہ ہو جائے، اس وجہ سے جنگ و قتال نہیں کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا، وہ جنگ و قتال شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے رمضان میں لوگ بہت نیک بن جاتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد اگلے دن پھر خیال یہ ہوتا ہے کہ بس وہ فجر میں سارے لوگ غائب ہوتے ہیں، پھر پوری صفیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں، ایسے گمشدہ کی تلاش والے اسٹیٹس آتے ہیں کہ وہ گمشدہ کی تلاش کچھ لوگ تھے جو غائب ہو گئے، رمضان کے بعد سے نظر نہیں آ رہے ہیں، پھر وہ اگلی سال خود بخود مل جاتے ہیں، پھر وہ آنے لگتے ہیں مسجد۔ تو یہ معاملہ ان کے یہاں تھا کہ وہ محرم میں تمام گناہ کے کاموں سے بچتے تھے، سفر کے مہینے میں وہ اپنے تمام کاموں کو پھر چھوٹتے کرنے لگتے تھے، اور اسی طرح سے قتل و غارتی میں وہ لوگ مستغرق ہو جایا کرتے تھے، قتل و غارتی شروع کرتے تھے، لوٹ مار شروع کرتے تھے، جتنے گناہوں کے کام تھے جو انہوں نے محرم کی حرمت کی وجہ سے باز رہے تھے، وہ سفر میں اس کی پورتی کیا کرتے تھے۔ تو سفر کا مہینہ اس وجہ سے یہ ان میں یہ مانا گیا کہ یہ بھائی بڑا برا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں بڑے جنگ و قتال، قتل و غارتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب یہ تمام چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے ان الفاظ کو بیان کر دیا اور اس پورے مسئلے کو کلیئر کر دیا۔ بہرحال حدیث پاک کے الفاظ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ، کہ نہ ہی کوئی پرندہ منحوس ہوتا ہے۔ الو کو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جس علاقے میں الو آ جائے تو وہ منحوس ہوتا ہے، الو کا آنا، یا وہ ہمارا نام لے رہا ہے تو لہٰذا وہ ہمارا نام لے رہا ہے تو ہم مر جائیں گے۔ تو اس قسم کی جو آج کے دور میں کچھ لوگوں کے یہاں باتیں پائی جاتی ہیں، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بدشگونی اسلام میں جائز نہیں ہے، اسی طرح سے کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے، اور ولا سفر، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس نہیں ہے، کیونکہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ دن تو ظاہر ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں بدھ کے دن کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہوتا ہے۔ ہاں، جس دن اگر بندہ اللہ کا نافرمان بن جائے وہ دن اس کے لیے منحوس ہو گیا، یعنی دن نہیں ہوا، وہ اس کے اعمال کی وجہ سے، میں کہہ رہا ہوں دن کی وجہ سے جب بھی نہیں ہوا، تو بندہ یہ سوچے یار کہ ہم جو گناہ کے کام کر رہے ہیں اس کی نحوستیں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایام یا اس کے مہینوں کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے دنوں کو ہم اس میں کجی ڈھونڈنا شروع کریں۔ تو بہرحال ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پہ فرمایا کہ نہ بدشگونی اسلام میں جائز ہے، نہ کوئی پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے جو منحوس ہو، نہ ہی یہ کوئی سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور بدشگونی اسلام میں جائز ہی نہیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری
فری میں علاج کراتی ہے، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔